دوستوں نے کہا ہے جی کہ خلافت اور جمہوریت کا جو اختلاف ہے اسے بھی اسی منہج پہ اگر دیکھنے کی کوشش کی جائے یا کوئی بنیادی مقدمہ جو ہے وہ باندھنے کی کوشش کی جائے تو بہتر ہوگا۔ تو اس سلسلے میں ظاہر ہے وہ مسلم پولیٹیکل تھاٹ کے انڈر ہی آئے گا یا پولیٹیکل تھاٹ کے اندر آئے گا، اور پچھلے اسلوب کی طرح ہم فلسفے اور مذہب کے اندر دونوں کے اندر، کیونکہ جمہوریت جو ہے وہ ایک فلسفیانہ نظریہ اور خلافت ایک مذہبی خالصتاً مذہبی نظریہ ہے، اس لیے ہم اس کے اوپر فلسفے اور مذہب کی روح سے جو ہے وہ غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پہلے جو ہے وہ فلسفے کو دیکھ لیتے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی یہ ذکر کیا کہ معاشرت جو ہے وہ فلسفے کے اندر ارتقاء پذیر مانی جاتی، یعنی معاشرت جو ہے وہ ایک دم سے وجود میں نہیں آئی، ایک خاص سفر کے تحت ارتقاء کے تحت وجود میں آئی۔ اور دوسری جگہ پہ فلسفہ جب سیاسیات کی بات کرتا ہے تو وہاں یہ کہا جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ سب سے پہلے تو بچاؤ کی جبلت یعنی سروائیول انسٹنکٹ لے کر پیدا ہوئے، یعنی وہ اپنا بچاؤ چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ اسی بچاؤ کے لیے اجتماعیت جو ہے وہ ان کی ضرورت ہے، یعنی سوشل اینیمل کی جو اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، یعنی اجتماع کے اندر آنا، معاشرت کے اندر آنا یا دوسرے سے کنیکٹ کرنا جو ہے یہ بھی ان کی جبلی ضرورت ہے جو کہ ان کے سروائیول کے لیے ضروری ہے، تو وہ انہوں نے ضرور کرنا ہی تھا۔ اب شروع میں یہ مانا جاتا ہے کہ کیونکہ جو اجتماعی یا کہہ لیجیے کہ شروع کے جو شروعاتی مفادات ہیں ان میں خوراک سب سے بڑا مسئلہ ہے، جس کے لیے شکار کا حل ڈھونڈا گیا، اور شکار کا جب حل ڈھونڈا گیا تو ظاہر انسان نے چھوٹی موٹے یونٹس میں رہنا بھی جو ہے وہ ضرور کیا ہوگا، کیونکہ کسی نہ کسی طرح سے اجتماعیت چھوٹے لیول پہ صحیح اس کی ضرورت شروع کے اندر بھی تو تھی، اور جہاں یا جس موقع کے اوپر شکار کم ہوا یا مفادات پورے کرنے کے وسائل جو ہیں وہ کم ہوئے، وہاں مفادات کا ٹکراؤ بھی سامنے آیا دوسرے انسانوں سے، اور اس مفادات کے ٹکراؤ کے بعد جو معیار سروائیول کا طے ہوا وہ ظاہر ہے سب سے پہلے تو طاقت تھا۔ جو شخص زیادہ طاقت رکھتا ہے، جو زیادہ شکار کر سکتا ہے، جو دوسرے کو مات دے سکتا ہے، اسے مار سکتا ہے، وہ زندہ رہے گا۔ سروائیول آف دا فٹسٹ کا جو رول ہے اس کے تحت جو ہے وہ طاقت کا استعمال ایک دوسرے کے ساتھ اپنے مفادات کی حفاظت کے لیے یا اپنے بچاؤ کے لیے یا اپنے جینے کے لیے شروع ہو گیا، اور ظاہر ہے وہ کیونکہ مفادات کا ٹکراؤ انسانی تھا تو خون ریزی کی طرف بھی جانا تھا، پھر ظاہر ہے جب طاقت کا استعمال ہوگا تو خون ریزی بھی آئے گی، لیکن انسانی شعور جو ہے وہ بھی کیونکہ ارتقاء کی منازل طے کرتا ہے، تو اس نے ارتقاء کی منازل طے کرتے ہوئے جو ہے وہ یہ سوچا کہ جس جبلت کے تحت یعنی سروائیول کی جو انسٹنکٹ ہے جس کے تحت ہم نے یہ پورا معاملہ شروع کیا تھا، یہ بات تو اس کے خلاف جا رہی ہے، یہ جو خون ریزی ہے، یعنی ہم تو زیادہ مر رہے ہیں پہلے سے، ہم تو زندہ رہنا چاہتے ہیں، افزائش نسل چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو خون ریزی سے تو یہ مسئلہ جو ہے یہ حل نہیں ہو رہا، یہ انسانی شعور کے اندر سوچ پیدا ہوئی فلسفے کے مطابق، اور اس کے نتیجے میں جو ہے جو ماڈرن پولیٹیکل سائنس میں بھی پڑھائی جاتی ہے، پھر سوشل کانٹریکٹ تھیوری کی جو ارلیسٹ فارمز ہیں وہ وجود میں ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ خون ریزی کے بغیر اپنے مفادات کی حفاظت کی جائے، اپنے مفادات کی حفاظت، ریئلسٹ اپروچ یہی کہتی ہے، یعنی یہ دوسروں کے لیے نہیں کیا گیا، یہ اپنے بچاؤ کے لیے یہ معاملہ طے کیا گیا کہ کس طرح اپنے بچاؤ کے لیے ایسے اصول طے کیے جائیں یا ایسا کوئی نظام بنایا جائے جو کہ ہمیں خون ریزی سے ہٹا کر زیادہ بچاؤ کی طرف اور افزائش نسل کی طرف لے کر آئے۔ تو سوشل کانٹیکٹ تھیوری کی ارلیسٹ فارم جو ہیں وہ اس نتیجے میں سامنے آئی کہ بعض لوگوں کو اپنے یونٹس میں سے یا اپنے قبائل کے اندر سے وزڈم کا یا کہہ لیں کہ حکمت کا سرچشمہ مانا گیا، اور اپنی جو وائلنس کا رائٹ تھا، جو طاقت کا استعمال تھا، وہ ان کے سامنے سبمٹ کر دی گئی کہ اب آپ انداتا ہے، آپ فیصلہ کریں گے، جب بھی ہمارے مفادات کا ٹکراؤ ہوگا، اتھارٹی آپ ہیں، آپ فیصلہ کیجئے کہ کس کو کیا ملنا چاہیے۔ تو عام طور پہ جو ارلیسٹ سرداری کی یا قبائلی سرداری کی جو فارم جو سمجھی جاتی ہے وہ یہی تھی کہ وہ زیادہ سے زیادہ شکار جو ہے کون سا حصہ کس کے پاس جائے گا، یا اگر کسی دوسرے گروہ کے ساتھ شکار کے اوپر اختلاف ہو گیا، مفادات کے اوپر اختلاف ہو گیا، تو ان کے ساتھ لڑنا ہے یا نہیں لڑنا، یا ان کو کوئی کہہ لیں کہ کوئی چیز دے کے جان چھڑانی ہے، شکار کا کچھ حصہ دے کے جان چھڑانی ہے، یہ ایک آدمی یا ایک اتھارٹی جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرنے لگی، اور یہ نظریہ اپنے ٹائم اس خون ریزی کے مقابلے میں بڑا پروگریسو تھا، یعنی یقیناً اس سے بچاؤ کی صورتیں جو ہیں بہت سو سالوں تک یا بہت ہزار سالوں تک پیدا ہوئی ہوں گی، لیکن جہاں انسان دوسری جبلتیں لے کے پیدا ہوتا ہے وہیں حرص اور لالچ جیسی جبلتیں اور دوسروں کا استحصال کرنے کی جو اس کے اندر ایک کہہ لیں کہ پاسبلٹی پائی جاتی ہے وہ بھی موجود ہے۔
تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کو اتھارٹی یا طاقت کا سرچشمہ بنایا، پھر شروع میں تو پروگریسو تھا نظریہ، لیکن بعد میں دوسرے انسانوں نے یہ محسوس کیا کہیں نہ کہیں آ کے، اور یہ تاریخ میں کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، اس کی سدھری ہوئی شکل جو دیکھی جا سکتی ہے، کہ جن لوگوں کو ہم اتھارٹی دیتے ہیں، جن کو طاقت کا سرچشمہ بناتے ہیں، اگر تو وہ ٹھیک نکل آئیں تو بات ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ اس کا برا استعمال کرنا چاہیں تو وہ بھی عین ممکن ہے، کیونکہ ان کے اوپر اس قسم کا یقین یا اس طرح کی طاقت ان کو دی جاتی ہے کہ وہ اس کا غلط استعمال بھی کر سکتے ہیں، وہ ایکسپلائٹ بھی کر سکتے ہیں، استحصال بھی کر سکتے ہیں، اپنی بہتری کے زیادہ وسائل پیدا کر سکتے ہیں، آپ کو موت کے منہ میں بھی جھونک سکتے ہیں۔ تو یہ جو سوچ ہے، اس نے پھر اگلا پروگریسو نظریہ سوچنے کی کوشش کی، اور اس نے کہا کہ پھر ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو طاقت ہے، یہ جس کو ہم نے سبمٹ کرنی ہے، اس کو ریاست کے نتیجے میں وجود میں لاتے ہیں۔ یہ کنگشپ کے بھی بعد کی بات ہے، کنگشپ بھی اسی کی ہی ایک فارم کنسیڈر کی جائے گی۔ تو اس کو ریاست کا جو تصور ہے اس کے تحت جاتے ہیں، یعنی ریاست کو پولیٹیکل سائنس کے اندر باقاعدہ اینٹی مانا جاتا ہے، اور پھر جو ریاست کے معاملات چلاتے ہیں جو لوگ، انہیں حکومت مانا جاتا ہے۔ تو ریاست کا تصور قائم کیا جائے اور ساری طاقت اس تصور کو دی جائے، ریاست کو، اسٹیٹ کو ایک اینٹی مانا جائے، اور پھر اس کے نیچے جو حکومت طے ہوگی، جو لوگ طے ہوں گے، وہ اس کے انتظامات سنبھالیں، اور پھر اس کے اندر جزوی معاملے کہ وہ جو لوگ انتظامات سنبھالیں گے ان کا میرٹ کیا ہوگا، ان کو چوز کیسے کیا جائے گا، الیکشن کے تحت کیا جائے گا، وہ آپ کو جمہوریت کے اندر اس کی جزیات دیکھنے کو ملتی ہیں۔ لیکن بنیادی نظریہ یہی ہے جو کہ کنگشپ کے بعد اس کے اوپر کہہ لیجئے کہ دوسری سطح پر سامنے آیا ہے۔ سوشل کانٹریکٹ تھیوری اس کے اندر بھی برقرار رہتی ہے، یعنی یہ سوشل کانٹریکٹ تھیوری کی ترقی کا نام ہے کہ جمہوری نظریہ سامنے آ گیا ہے۔ اب جمہوری نظریہ اس لیے کہا جاتا ہے، جو اس کی جزیات ہم نے ڈسکس کی، کہ اس کے اندر کیونکہ یہ طے کیا جاتا ہے کہ ریاست تو ہم نے بنا لی، اور جمہور نے یہ تمام اپنی جو وائلنس یا اس کی جو طاقت کا سرچشمہ ہے وہ ریاست کو مان لیا۔ اب اس کے انتظامات چلانے کے لیے کیونکہ لوگ چاہیے، تو اس کا ایک پورا پروسیس ہوگا جسے الیکٹو پروسیس کہا جاتا ہے، اور اس کے اوپر لوگوں کو چنا جاتا ہے، اور لوگوں کو چننے کے بعد ان کو یہ حق دیا جاتا ہے کہ وہی قانون بنائیں اور قانون سازی کریں، اور ان کے نفاذ کے لیے ادارے بنائیں اور کوشش کریں، جو کہ لیجسلیٹو اور ایگزیکٹو کی صورت میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو یہ فلسفے کا ایک مختصر سفر ہم نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح وہ آج کی جمہوریت کی شکل میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، جو کہ ظاہر ہے جمہوریت اپنے اندر بھی بہت ساری جگہوں پہ مختلف فارمز رکھتی، اور وہ اگر پولیٹیکل سائنس کا کبھی ہم بحث کریں گے تو اس کے اندر دیکھ لیں گے کہ اس کی جزیات کیا ہیں، لیکن بنیادی مدعا جو ہے وہ یہی ہے۔ اب آ جاتے ہیں مذہب کا جو سیاسیات کا تصور ہے یا اجتماعیت کا جو تصور ہے اس کی طرف۔ مذہب کے اندر کیونکہ پہلے بھی ہم نے ذکر کیا کہ پہلے جو شخص ہیں وہ نبی ہیں، اور جب یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے تو اس کے تمام تر معاملات کے بارے میں ہدایات کا سرچشمہ جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہے، وہی دیں گے، اور نبی کیونکہ ان کے محبوب ہے تو ان کے ذریعے سے وہ ہم تک جو ہے وہ اپنی منشا الہی جو ہے وہ ہم تک پہنچتی ہے۔ تو جو بھی نبی ہوتا ہے پھر اس کو اپنے وقت کے اندر اتھارٹی تسلیم کرنا الٹیمیٹ، کیونکہ وہ خدا کے محبوب ہیں، ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور خدا کو پتہ ہے کہ دنیا، یعنی اس کی حکمت الہی زیادہ بہتر ہے کہ دنیا کس طرح چلائی جائے۔ تو پہلے ہی جو پیغمبر ہیں، حضرت آدم جو ہیں، ان کو بھی اس سلسلے میں اتھارٹی ہی تصور، یعنی اپنے یونٹ کے انچارج تو وہی تھے، کیونکہ رابطہ تو انہی کا تھا، اور انہی کے ذریعے منشا الہی جو ہے وہ ہم تک پہنچ رہی تھی۔ اور جب تک پھر یہ پیغمبروں کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا جاتا ہے، تب تک اتھارٹی جو ہے وہ یقیناً ان کے پاس ہی رہتی ہے۔ اس کے اندر ایکسیپشنل ڈسکورس موجود ہے، لیکن ظاہر ہے کیونکہ عموم مذہب میں یہی مانا جاتا ہے کہ اب تک جو ہے وہ اب جو انبیاء کا سلسلہ ہے وہ تو ختم ہو گیا، اور وہ ختم ہوا اسلام کے ہاں۔ تو وہاں سے پھر ذکر شروع کر لیتے ہیں کہ جب تک تو انبیاء کو خلیفہ مانا جاتا ہے، اسی طرح جب تک رسول اللہ زندہ رہے تب تک اتھارٹی بھی وہ تھی، جو بھی معاملہ ہوتا تھا، جہاں بھی اختلاف ہوتا تھا، اللہ اور رسول کی طرف جو ہے وہ پلٹا دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد جو ہے پھر یعنی ان کے جانے کے بعد جو نظام شروع ہوا اس کو کہا جاتا ہے خلافت کا نظام۔ اب خلافت کے نظام کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاں بھی دو آراء پائی جاتی ہیں۔ وہ دو آراء بڑی بنیادی ہیں۔ ایک رائے جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ خلافت جو ہے بذات خود جزوی طور پہ جو نظام ہے وہ ڈیوائن ہے، یعنی منشا الہی ہے کہ خلافت کا نظام ہی ہو بہو اسٹیبلش ہونا چاہیے۔ دوسری رائے یہ کہتی ہے کہ اصل میں بنیاد جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی حاکمیت ہے، جزوی نظام اس کے تحت جو بھی طے کر لیا جائے بنیادی اصول رکھ کے وہ ٹھیک ہوگا۔ اب اس کے تحت دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح کی سوچیں وجود میں آئیں، اور موجودہ جو اختلاف ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے وہ بھی
یہی جو دو بنیادی اختلاف ہیں انہی کے اوپر ہیں۔ اس کو ذرا کھولنے کی کوشش کر لیتے ہیں کہ تھوڑا سا مثال کے طور پہ جو لوگ پہلی رائے کے حامل ہیں، جو یہ کہیں گے کہ خلافت جو ہے وہی کہہ لیجئے کہ سرچشمہ ہے، اور وہ ہو بہو وہی نظام آج کے دور میں بھی نافذ ہونا چاہیے اور وہ ڈیوائن ہے، وہ اس کو ثابت کریں گے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پیغمبروں کو پہلے خلیفہ بنایا، اور پھر ان کے کلام اور کلام اللہ کو، اور پھر اس کے تحت یہی منہج چلنا چاہیے کہ ایک شخص جو ہے اس کو قرآن و سنت کی حاکمیت کے تحت جو ہے وہ خلیفہ مانا جائے، اور پھر وہی ہمارے فیصلے کرے۔ جبکہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ یہ کہیں گے کہ خلافت جو ہے وہ اس کے اندر، وہ اس وقت عرب کا نظام بھی تھا، یعنی جیسے قبائلی سردار ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر فرق صرف اتنا تھا دوسرے نظام سے کہ یہاں جو خلیفہ طے ہوتا تھا وہ اللہ اس کے رسول کی جو حاکمیت ہے، یعنی قرآن و سنت کی جو حاکمیت ہے اس کو اوپر رکھتا تھا، اور اس کے بعد نیچے باقی نظام چلتا تھا۔ لہٰذا جو بنیادی اصول ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی حاکمیت ہے، اس کے بعد آپ جو ہے جزوی نظام جس طرح کا بھی طے کر لیں۔ یعنی یہ رائے پائی جاتی ہے کہ مذہب جو ہے وہ صرف بنیادی اصول دیتا ہے، جزوی اصول نہیں دیتا، جبکہ دوسری طرف یہ رائے پائی جاتی ہے کہ مذہب بنیادی اصول بھی دیتا ہے، جزوی اصول بھی سیاسیات کے اندر دیتا ہے، جو کہ خلافت کے ہیں، جو ہو بہو ہمارے ہاں چلتے رہے، وہی آج ان کا نفاذ ہونا چاہیے۔ اب جو دوسرا گروہ ہے جس کی یہ رائے کہ بنیادی اصول ہیں، وہ آج کی جمہوریت سے اتفاق رکھتا ہے۔ کیونکہ جو پہلا گروہ ہے اس کی طرف سے سب سے پہلے جمہوریت کے اوپر جو اعتراض کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جمہوریت کیونکہ فلسفیانہ نظریہ ہے، یعنی جمہور کے صلاح مشورے کے بعد وجود میں آیا ہے، اس کے اندر مذہب کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یا ماڈرن الفاظ میں کہہ لیجئے کہ وہ ایک سیکولر نظریہ ہے، جہاں سے پنپا ہے وہاں سے وہ ایک سیکولر نظریہ ہے، تو لہٰذا اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ لیکن دوسرا مکتبہ فکر یہ کہتا ہے کہ جمہوریت صرف یہ کہتی ہے کہ کسی معاشرے یا کسی خطے کے اندر رہنے والے لوگ خود یہ طے کر لیں کہ انہوں نے حاکمیت ریاست کو دینی ہے۔ تو اگر جمہور یہ طے کر لے کہ انہوں نے حاکمیت اللہ اور اس کے رسول کو دینی ہے، تب بھی معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، اور اسی کے تحت پاکستان کی ریاست جو ہے یہ مکتبہ فکر کہتا ہے کہ یہ بنائی گئی ہے کہ ہم نے، یعنی سورینٹی بلانگس ٹو اللہ، کہ ہم نے آئین کے اندر یہ لکھ دیا ہے کہ جو حاکمیت ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی، تو معاملہ تو حل ہو گیا۔ بنیادی جو اصول ہے وہ تو ہم نے اپنا لیا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو دوسرا مکتبہ فکر ہے وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے، آپ نے بنیادی اصول اپنا لیا ہے، لیکن کیا ہوا ہے کہ جو روح ہے اس نظام کی، یا اس کا مکمل نفاذ نہیں ہو پایا۔ جس کی مثال وہ یہ دیں گے کہ حدود کا نفاذ نہیں ہو پاتا ہے، جیسے حد سرقہ کا نفاذ ہے، حد رجم کا نفاذ ہے، پھر اس کے بعد سود ایلیمنیٹ نہیں ہو پایا، اکانومک سسٹم جو ہے وہ اکانومی کا وہ سارے کا سارا مذہب کے تحت نہیں ہو پایا۔ جو خلافت کے نظام کے دعوے دار ہیں، جو خلافت کو ڈیوائن مانتے ہیں، وہ اس طرح کے اعتراضات کریں گے۔ اس کے مخالف میں جو طبقہ پایا جاتا ہے وہ اس کے سیدھے سادھے جواب دے گا کہ دیکھیے حاکمیت کے اوپر تو ہمارا بھی اتفاق ہو گیا، آپ کا بھی اتفاق ہو گیا، یعنی ہم نے لکھ دیا ان کے اندر کہ حاکمیت ہم نے دے دیا۔ اب جہاں تک نفاذ کا مسئلہ ہے وہ ہمارا جزوی اختلاف ہے، یعنی آپ کی توجیہ جو ہے نظام کے نفاذ کی وہ ہم سے الگ ہے۔ ہمارے مطابق جو ہم نے جو نظام کا نفاذ کیا وہ عین اسلامی ہے، اور یہ جو آئین پاکستان ہے یہ باقاعدہ شریعت کی ہی توجیہ ہے۔ اس کے اندر آپ اختلاف کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن پوری طرح سے اس کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ بھی اللہ اور اس کی رسول کی حاکمیت کے تحت ہی چلتا ہے۔ تو پھر یہ جو ماڈریٹ نظریہ جو ہے وہ سامنے آیا وہ یہی ہے کہ ہم، اور اس کے اندر پھر الیکٹو پروسیس جو ہے وہ بھی بڑا اہم، یعنی دوسرا مکتبہ فکر جو خلافت کو اس طرح سے ڈیوائن نہیں مانتا بلکہ بنیادی اصولوں کا پیروکار ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ الیکٹو پروسیس جو ہے وہ تو مجلس شورا جو ہے وہ خلافت کے اندر بھی ایگزسٹ کرتی تھی، اور یہاں پر بھی ہمیں اس کی سند ملتی ہے، تو الیکٹو پروسیس کیا جانا چاہیے۔ جبکہ جو خلافت کے دعوے دار ہیں وہاں الیکٹو پروسیس جو ہے وہ اس طرح سے بالکل عین جمہوریت والا نظر نہیں آتا، لیکن اس کی شکل کچھ اس طرح سے کہ چند وزڈم رکھنے والے لوگ، یا کہہ لیجئے کہ علماء، یا جن کے اوپر عوام کا اعتماد پایا جاتا ہے، وہ خلیفہ کا چناؤ کریں گے۔ لہٰذا الیکٹو پروسیس کے اندر بھی کسی نہ کسی حد تک اختلاف۔ تو یہ پوری بحث کو سمیٹنے کے لیے کہ کیونکہ جمہوریت جو ہے وہ ایک فلسفیانہ نظریہ ہے، اور وہ بنیادی اصول جو دے رہا ہے وہ سیکولر ہے۔ اب اس کے مقابلے میں اسلام کے اندر دو توجیہات پائی جا رہی ہیں موجودہ وقت میں۔ ایک لوگ ہیں جو وہ اس سے اتفاق کر رہے ہیں، اور وہ جمہوریت کا ہی اصول، جمہور کا اصول جو ہے وہ اپناتے ہوئے حاکمیت اللہ اور اس کے رسول کو دینے کے بعد اس کی توجیہات جو ہیں وہ آئین کے اندر پیش کر رہے ہیں۔ جبکہ دوسرا جو نظریہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، حاکمیت صرف بنیاد جو ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے،
اس کی صحیح روح کے نفاذ کے لیے اس کی جزیات کا لاگو ہونا جو ہے وہ بھی انتہائی ضروری ہے۔ بنیادی مقدمہ میرے خیال سے اتنا ہی، اگر یہ اختلاف ہمیں سمجھ آ جائے موجودہ وقت کے اندر، تو ہمیں جمہوریت اور مذہب کا اختلاف اور موجودہ دور کے اندر جو جمہوری مذہبی ریاستیں پائی جاتی ہیں ان کی بنیاد بھی میرے خیال سے میں نے واضح کرنے کی کوشش کی ہے، اور آج کے دور میں وہی ساری پائی جاتی ہیں۔ اور پھر موجودہ دور میں جن لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ خلافت قائم ہونی چاہیے، ان کا نظریہ بھی ہم نے کسی طرح سے واضح کر دیا۔ اب اس کے اندر جو جزوی بحث وجود میں آئے گی اس کے اوپر مزید تبصرہ ہو سکتا ہے۔ شکریہ بہت۔